یا زاہد جاوید وائس پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم میاں صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر۔ بس آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ بجٹ آپ صنعت کاروں کو، تاجروں کو کیسا لگتا ہے؟ میں کچھ نہیں کہوں گا، یہ سروے رپورٹ جو آئی ہے، بجٹ تو نہیں، سروے رپورٹ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بجٹ کیا آنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو سروے رپورٹ انہوں نے دی ہے وہ بڑی روزی پکچر دی ہے اس میں، اور بڑی ساری اس میں بتائی ہے کہ فیسلٹیز وہ دے رہے ہیں بزنس کمیونٹی کو، انفراسٹرکچر کو، اور جو پاکستان کی پاپولیشن ہے ان کے لیے، اور ریلیف دے رہے ہیں فار دا ایگریکلچر۔ اگر یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں صحیح ثابت ہو جائیں اور اینڈ یوزر تک یہ چیزیں پہنچ جائیں تو میرے خیال میں پاکستان کی جو اکانومی ہے بہت زیادہ بوسٹ کر سکتی ہے۔ پاکستان کی ایک چھوٹی سی اکانومی ہے، لیکن اس کے جو موجودہ حالات اور جو پریویس حالات ہے، یہ آج سے 2 سال پہلے 314 بلین ڈالرز کی تھی، جو شرنک ہو کے لاسٹ ایئر 284 بلین ڈالر پر پہنچ گئی۔ اور اب یہ کرونا وائرس جو اس وقت پینڈیمک اور کنٹیجیس ڈیزیز ہے، اس کی وجہ سے یہ تقریباً ایسٹیمیٹ کی جا رہی ہے کہ 260 اور 270 بلین کے درمیان ہوگی۔ لیکن اس کے اثرات اس قسم کے ہیں کہ اس میں کوئی ایسٹیمیشن نہیں ہو سکتی، کوئی فورکاسٹنگ نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ بیماری کب تک رہنی ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہیں، سائیڈ ایفیکٹس کتنے ہوں گے۔ لیکن اس سے جو پاکستان کو فائدہ پہنچ رہا ہے، وہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ ہمارے جو کنسرن اتھارٹیز ہیں وہ بیٹھیں اور سوچیں اور اس نیا فائدہ تو یہ پہنچ رہا ہے کہ انٹرنیشنلی تیل سستا ہو گیا ہے اور ہمارے ہاں ناپید ہو گیا ہے۔ یہ تیل جو ہوتا ہے نا جی، یہ ایک لانگ ٹرم پالیسی ہوتی ہے، یہ 2-3 مہینے پہلے بک کروایا جاتا ہے، اور مطلب انہوں نے جو پرائسز کم ہوئی تھی پیٹرول پمپ والوں نے، اس وقت پاکستان میں تیل کی شارٹیج نہیں ہے، لیکن یہ جب پرائسز کم ہو رہی ہوتی ہیں، یہ پیٹرول پمپ والے بکنگ کم کرتے ہیں، اور جب پرائسز بڑھنی ہوتی ہے، وہ پرانی پرائس پر یہ زیادہ بکنگ کر لیتے ہیں، اور تاکہ جب وہ کم پرائس پر ان کے پاس آئل آ جاتا ہے، پرائس بڑھتی ہے، وہ ان کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ زیادہ پرائس پر بکنگ کی ہو، پرائس کم ہونے کا خدشہ ہو، تو اس سے ان کو لاسز ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے بکنگ نہیں کی۔ یہ صرف اور صرف مس مینجمنٹ ہے اور پراپر پلاننگ نہیں ہوئی، اس لیے ادروائز پاکستان میں اس وقت تیل کی شارٹیج نہیں ہے۔ اچھا، میں اس وقت اس طرف آ رہا ہوں کہ بجٹ جو کل آ رہا ہے، بجٹ یہ اگر بزنس فرینڈلی ہوگا تو اس کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ ہم نے ان سے بڑی ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ اس وقت جو پرابلم پیش آ رہے ہیں، ایک تو پورٹ پر پرابلم پیش آ رہے ہیں امپورٹرز کے لیے، وہاں ڈیمیج اور ڈیٹینشن چارجز وہ بہت چارج کر رہے ہیں، ایک ان کے لیے ان کو تھوڑا سا وہاں پر ریلیف دینا چاہیے۔ دوسرا، جو انٹرسٹ پیمنٹس آف دا بزنسز ہیں وہ ڈیفر کر دینی چاہیے، کیونکہ 3 مہینے سے تو بزنس بالکل بند پڑے ہوئے ہیں، ہو ہی نہیں رہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور ایک گورنمنٹ نے جو ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ بعض بزنسز ایسی ہیں 4.5% ہوتا ہے، کچھ ایسے بزنسز ہوتے ہیں جو 0.1% یا 2% ان کا پروفٹ مارجن ہوتا ہے، ویئر ایز کہ 4.5 از ویری ہائی ریٹ آف ٹیکس جو انہوں نے ود ہولڈنگ امپوز کیا ہوا۔ اس کے علاوہ پنجاب کے اندر جو پی آر اے والا ٹیکس ہے وہ 16-17% ہے، وہ بھی آن ویری ہائر سائڈ۔ تو یہ ساری چیزیں اگر بزنس فرینڈلی ہوں گی تو یہاں پر ہمارے بزنس بہتر ہو سکے گا۔ اچھا، میں ایک طرف اور آ جاتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس جو اویلیبل ریسورسز ہیں وہ یہ ہیں کہ آئی ایم ایف نے ہماری ایک انسٹالمنٹ آف پیمنٹ جو 12 بلین ڈالر کی تھی وہ ڈیفر کر دی۔ ہمیں چین اور سعودی عرب کرنے والا ہے، یہ چین اور سعودی عرب بھی ڈیفر کرنے والا ہے۔ ہاں جی، وہ بھی ڈیفر کرنے والے نہیں، یہ جو ڈیفر ہو چکی ہیں اس کے علاوہ آئی ایم ایف نے ایک ہمیں 1.4 بلین ڈالرز کی سپورٹ کی ہے، انہوں نے ہمیں ایڈ دی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارا ریٹ آف انٹرسٹ کم ہوا ہے، سیونگ آن پاک روپی ڈیٹ سروسز، یہ تقریباً 1 ٹریلین روپیز ہے جو سیونگ ہوگی ریٹ آف انٹرسٹ میں کمی کی ہوئی۔ اب یہ سارے ریسورسز اگر ہم ملٹیپلائی کریں ٹورڈز دا انڈسٹری تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ماشاءاللہ اتنا ٹریمنڈس ریسورسز ہے اور پوٹینشیل ہے اور ٹیلنٹ ہے۔ ہم تمام یہ فائنانشیل ریسورسز کو ڈائیورٹ کر کے یہاں پر امپورٹ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹریز لگا سکتے ہیں،
جس سے ایک تو مشینری آئے گی, ٹیکنالوجی آئے گی, مین پاور ابزارو ہو جائے گی, اور اس سے ہماری اکانومی بہت زیادہ بوسٹ ہو سکتی ہے. اس کے لیے صرف اور صرف پراپر پلاننگ چاہیے. کرتا ہے بجٹ پر کہ ہم بجٹ پر کیا اقدامات لیتے ہیں اور اس سے ہماری معیشت کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے. میری پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, میں نے ان سے گزارش کی تھی جس طرح آپ نے ریئل اسٹیٹ میں ایمنسٹی ڈکلیئر کیا ہے, اسی طرح آپ انڈسٹریل ایمنسٹی دیں.